عباس اور اکبر کے بعد غیرت کے کردگار کو کیا ضرورت تھی مدد مانگنے کی؟ جس ضعیف باپ کا جوان بیٹا مارا جائے، جوان بھائی مارا جائے، اسے کیا ضرورت تھی؟ عزادارو، وہ ضرورت جو حسین سے استغاثہ دلوا رہی تھی، اس ضرورت کا نام ہے چادر زینب۔ اور میرے استاد قبلہ علامہ حسنین صاحب کی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ شمر ضربے مارتا آیا، حسین سجدے کو بڑھاتا آیا۔ 8ویں ضرب پہ سجدہ شکر مکمل ہوا حسین کا، ادھر ضرب چلی، ادھر حسین نے کہا اینا اینا عباس، پھر ضرب چلی، حسین نے کہا اینا اینا علی اکبر، پھر ضرب چلی، حسین نے کہا اینا اینا قاسم۔ عزادارو، جب 11ویں ضرب پہ پہنچا نا، شیخو پورے والو جملہ سننا، بستر پر بھی لوگو گے، 11ویں ضرب پر پہنچا، شمر کمینہ کہتا ہے 11ویں ضرب پہ میں تھک کے بیٹھ گیا۔ اللہ جانے تو کیا سننے کا عادی ہے، خدا کے نام پر مجھے بتا، تھکا کون؟ ظالم یا مظلوم، قاتل یا مقتول؟ ظالم ظلم سے تھک گیا، زہرا کا لال صبر سے نہیں تھکا۔ جب ظالم کہتا ہے میں تھک گیا، تو میں نے کہا آخری مرتبہ سنوں تو صحیح، حسین اس وقت کسے یاد کرتا ہے؟ کہتا ہے جو ہی میں نے کان لگا کے سنا، حسین نے 3 مرتبہ کہا واہ حجاب اختی، واہ حجاب اختی، ہائے میری بہن زینب کی چادر، ہائے محمد کی نواسیوں کی چادر۔ عزادارو، یہ حسین ہے جو زینب کی چادر کی عزت بتا رہے ہیں سجدے کے آخری لمحات میں۔ اور آپ بڑی تقریر کر رہے ہیں، میرا حق تو نہیں بنتا بولنے کا، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ جب شمر خنجر چلاتا رہا، کیا وجہ تھی اتنی جلدی شہید کیوں نہیں ہوئے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ بلکہ ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت روئے گا۔ یار، کیا ضربے مار کے ذبح کیا جاتا ہے؟ ضرب کا ذبح سے تعلق ہی کیا ہے؟ عزاداران سید الشہداء، بعض لوگوں نے کہا جی خنجر چونکہ کون تھا اس لیے ضربے مارنی پڑی، لیکن نہیں، شمر کمینہ خود راوی ہے، وہ کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا۔ پوچھا گیا پھر اتنی ضربے کیوں مارنی پڑی؟ کہا جو ہی میں ضرب مارنے کا ارادہ کرتا تھا، ایک پردہ دار کے ہاتھ حسین کی گردن پہ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی ظالم ذرا آہستہ مارنا، میں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، بس ختم کرنے جا رہا ہوں، پورے مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا، 2 جملے اور دینے جا رہا ہوں۔ یہ ہے حسین کے ساتھ تعلق زینب کا۔ اب اگلا تعلق سنو گے، دوسرے نمبر پہ جو ہستی بتا سکتی ہے زینب کے چادر سے کیا تعلق ہے، اس ہستی کا نام ہے جناب عباس۔ عزادارو غیرت مندو سنو گے، قبلہ فیض محمد مکھیالوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شام غریبہ جب علی کی بیٹی یتیم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی نا، جہاں جہاں سے زینب گزرتی، وہاں وہاں سے شہیدوں کے لاشیں اٹھ کے زینب پر سلام کرتے۔ ہر شہید نے زینب کی تعظیم کی، مگر ایک شہید ایسا تھا جو تعظیم کرنے کے لیے اٹھا نہیں، بلکہ جو ہی زینب قریب آئی اس نے چھپنے کی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ پوچھا گیا وہ کون سا شہید تھا؟ کہا وہ عباس علمبردار کا لاشا تھا۔ عباس کا وعدہ تھا زینب میں تیری چادر بچاؤں گا، مگر آج زینب بغیر چادر کے تھی۔ بس عزادارو، ختم ہو گئی مجلس۔ اب تیسری ہستی جناب سجاد ہے، ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا، وقت نہیں رہا میرے پاس۔ بس اسی جناب عباس کے حوالے سے ایک جملہ سنو اور میں مجلس ختم کروں۔ عزادارو، جب سال برابر قید نبھا کے نا علی کی بیٹی ذاکری کی دنیا میں ایک نیا مصائب دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب سال برابر قید نبھا کے واپس آئی نا علی کی بیٹی، اور سید سجاد کو جناب عبداللہ نے درخواست کی کہ اپنی پھوپھی کو گھر میں بھیج، اور سجاد شریعت کے احکام کا پابند سجاد،
کہتا ہے پھوپھی اماں آپ کو اپنے گھر جانا پڑے گا۔ عزادارو اب سجاد اور حسین کے گھر سے علی کی بیٹی چلی اور بھائیوں کے بند دروازے دیکھ کے کہا حسین عباس گواہ رہنا آج میں تمہارے گھر سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ عزادارو یہ کہہ کے اپنے گھر جانے کے لیے علی کی بیٹی نے جو ہی پہلا قدم دروازے سے باہر نکالا، ایک 4 سال کا بچہ اپنے قد سے بڑی تلوار لے کر کبھی علی کی بیٹی کے دائیں طرف دوڑ کے جاتا ہے، کبھی بائیں طرف دوڑ کے جاتا ہے اور چاروں طرف دوڑ کے ننگی تلوار گھما کے کہتا ہے الحجاب الحجاب الحجاب، او اہل مدینہ پردہ کرو۔ جب زینب گھر سے باہر آئے ننگی تلواریں لے کر پہرا دیا جاتا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، 4 سال کا بچہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے یہ میرا بابا عباس سکھا کر گیا ہے کہ جب بھی زینب باہر آئے تلواریں ننگی لے کر کہنا ہے الحجاب الحجاب الحجاب۔ سبحان اللہ یا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔